61/5 61/5 کیسے یہ ہوتا ہے؟ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، بات صاحب جب وہ صحیح راستے سے پھر گئے تو خدا نے ان کے دلوں کو پھیر دیا. چلیے یوں ہی لیجیے لفظی ترجمہ. پہلے ہے یہ چیز کہ جب وہ خود پھر گئے صحیح راستے سے خدا نے ان کے دلوں کو پھیر دیا. تو یہاں تو پہل انسان کی طرف سے ہی ہو رہی ہے نا. یہ نہیں ہے کہ جب خدا نے ان کا رخ ٹیڑھا کر دیا تو وہ ٹیڑھے رخ پہ چلنے لگ گئے نا. جب وہ غلط راستے کے اوپر چلنے لگ گئے ان کی نفسیاتی کیفیت بھی غلط ہو گئی. یہ ہے ان مقامات کے معنی، یاد رکھیے. یہاں یہ کہا کہ یہ لوگ جو ناحق تکبر کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، اصل شے تو یہ ہے نا کہ قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. یہ ہے زندگی، اسے تو اس مسلم کی زندگی کہتے ہیں. یہ تکبر کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ قوت نہ حاصل کی جائے، غلبہ نہ حاصل کیا جائے. مومن کے متعلق تو وہ یہ کہتا ہے کہ انتم الاعلون، غلبہ ہی نہیں بلکہ اتنا بڑا غلبہ کہ تم سے زیادہ غالب کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. شیخ صاحب میں گھڑی یاد چھو رہا ہوں. اعلون ہو تم، مومن کی تو یہ صفت ہے. یہ جو کہا گیا ہے اس کے معنی یہ ہے بغیر الحق تکبر، سرکشی، استکبار، یہ ہے جو استبداد ملوکیت کہلاتا ہے. تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. ان کی کیفیت یہ ہے کہ تمام احکام، رہنمائیاں، خدا کی طرف سے ہدایات ایک ایک ان کے سامنے آ جائے، اس کے باوجود یہ اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوا سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. بات صاف ہو گئی کہ سیدھا سادہ راستہ منزل تک پہنچانے والا جو ہے وہ سامنے آتا ہے تو اس کو اختیار نہیں کرتے. غلط راستہ جو باطل کی طرف لے جانے والا ہے اس کو ہی اختیار کرتے ہیں. تو راستے کا اختیار کرنا تو ان کے اپنے چوائس پہ ہو گیا، ان کے انتخاب کے اوپر ہو گیا. ان کی حالت یہ ہے کہ دونوں راستے اس کے سامنے ہوتے ہیں. یہ وہی ہے آیت جو ہے لا اکراہ فی الدین لقد تبین الرشد من الغی. صحیح منزل تک پہنچانے والا راستہ، تباہیوں کی طرف لے جانے والا راستہ، اس دوراہے کے اوپر دونوں راستے متمیز ہو کر سامنے آ گئے. ہم نے ایسا کر دیا ہے. اب اس کے بعد لا اکراہ، زبردستی ہم کسی کو ایک خاص راستے پہ نہیں چلاتے. یہاں یہ بھی کہا کہ ان کا کیفیت ان کی یہ ہو جاتی ہے کہ راستے دونوں سامنے ہوتے ہیں لیکن صحیح راستے کے اوپر نہیں چلیں گے، غلط راستے پہ چلیں گے. اور یہ تو روز کا ہمارا مشاہدہ ہے. کون ہے یہاں غلط راستے پہ چلنے والا جسے پتہ نہیں ہے کہ صحیح راستہ کون سا ہے؟ کوئی ایک فرد بھی ہے اس ساری مملکت میں جسے یہ پتہ نہ ہو کہ دیانتداری اچھی چیز ہے؟ کوئی بھی ہے جسے یہ پتہ نہ ہو کہ یہ کرپشن اور یہ رشوت یہ بری چیز ہوتی ہے؟ دونوں راستے سامنے ہیں، واضح ہیں، واضح ہیں دونوں. اختیار وہ کریں گے. سوال تو اختیار کرنے کا ہے عزیزان من، راستوں کے واضح ہو جانے سے تو بات نہیں بنتی. لا يتخذوا سبیلا ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین. ان کی کیفیت یہ ہے، یہ اس لیے ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ یہ بے خبری تھے صحیح راستوں سے، تو کچھ تو اس بے خبری کے عالم میں یہ چیز ہوتی رہی. لیکن اس کے بعد ایسی صورت نہیں ہوئی. پھر تو راستے ان کے سامنے واضح طور پہ آ گئے تو اس وقت کذبوا بآیاتنا، اس وقت انہوں نے کہا کہ چھوڑو یار، ایمانداری اور دیانتداری لیے پھرتے ہو کہاں کی، کچھ نہیں، موج اسی کے اندر ہے، جو کچھ ہوتا ہے پرانے زمانے کی باتیں. تکذیب ہے یہ کہ نہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا. یہ ہے تکذیب. سامنے آنے کے بعد آیات کی معاف رکھیے گا. کسی چیز سے ناواقفیت جو ہے
اگر اس پہ عمل کر لیا جائے تو نتیجہ تو تباہی کا پیدا اس میں بھی ہوتا ہے. معلوم نہ ہو کہ سینکیا ہے، اسے اگر چینی سمجھ کے پھینک لیا جائے تو وہ سینکیا اس لیے یہ نہیں کہہ دے گا کہ اچھا میں ہلاکت آمیز عمل نہیں کرتا کہ اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہے. ہلاکت تو ہوگی، فرق یہ ہوگا کہ اس سے مواخذہ نہیں اس چیز کا ہوگا، اس کی ذمہ داری نہیں قرار پائے گی، اسے پتہ نہیں تھا. اور جب پتہ ہو کہ یہ سینکیا ہلاکت آفریں ہے پھر وہ کھا لے، خودکشی کے جرم میں پکڑا جائے گا. ہلاکت دونوں میں ہوگی، یہ فرق الگ الگ ہوگا. یہ جہاں قانون نہ پہنچا ہو ابھی جب تک، وہاں یہ صورت ہوتی ہے کہ نتائج تو اسی قسم کے مرتب ہوتے رہتے ہیں. وہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ وہ جو ہماری جہالت والی مائیں رات کو بچے کو سلانے کے لیے جو روتا ہے سوتا نہیں ہے، وہ ذرا سی افیون کی چٹکی یوں لگا دیتی ہیں اس کی زبان پہ، بچہ سو جاتا ہے. ماں اس کو مارنے کے لیے یہ نہیں کرتی، ماں کی تو محبت کرا رہی ہوتی ہے کہ بچہ سو نہیں رہا، رو رہا ہے. لیکن وہ افیون اپنا ہلاکت آمیز اثر اس لیے تو نہیں چھوڑ دی کہ اسے چٹایا تھا ماں کی مامتا نے. وہ سوکن کی دشمنی چٹائے یا ماں کی مامتا چٹائے، افیون تو یکساں اثر کرتی ہے. عزیزان، یاد رکھیے قانون کی خلاف ورزی یکساں تباہی کا اثر پیدا کرتی ہے. یہ دلیل جو ہے کہ واقفیت نہیں تھی، غلط ہے. اور قرآن آنے کے بعد کم از کم یہ کام تو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ ہم واقف نہیں تھے اس سے. عزیزان، یہاں تو دو عذاب جسے کہتے ہیں، ہلاکت بھی ہوگی سینکیا کی اور خودکشی کے جرم کے اندر سزا بھی ہوگی. یہ ہے جو ہمیں مل رہی ہے سزائیں، تھوڑی سزائیں مل رہی ہیں. کبھی طور کے اوپر فزیکل اتنا نقصان بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد ساری دنیا کی نگاہوں کے اندر ذلیل بھی ہو رہے ہیں. جانا پڑا رقیب کے در پر 1000 بار. یہ مجبوریاں ذلت. عذاب الزیف قرآن نے کہا ہے، دگنا عذاب. وہ لاکھ ہماری آنکھوں کے تارے ان کے قید و بند میں بھی مصیبتیں جھیل رہے ہیں. ہماری جھک جھک کے کی ہوئی درخواستیں بھی ان کے ہاں سے مسترد ہو رہی ہیں. برا عذاب ہے. ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم تو یہ بھی نہیں کہتا کہ ہم قاتل نہیں ہے، قرآن میں یہ ہے کہ اس وقت یہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اگر ہمیں ہدایت دے دی جاتی تو ہم ایسے نہ ہوتے جیسے یہ لوگ ہیں. ان سے کہو کہ بہت بڑا مطالبہ کر رہے ہو، ہم تو دیے ہی دیتے ہیں تمہیں، اور اس کے بعد اگر تم نے اس کا اتباع نہ کیا تو پھر دگنا عذاب جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے. یہ ہے قرآن جو کہتا ہے. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم. یہ جو ہمارے قوانین کی تکذیب کرنے والے ہیں، جھٹلانے والے کہ نہیں صاحب سنکھیا کھانے سے کچھ نہیں ہوتا، رشوت لینے سے کچھ نہیں ہوتا، یہاں جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں گزشتہ اتنے سالوں سے یہ ذہن میں کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تکذیب آیات کرنے والے جو ہیں وہ ولقاء الآخرۃ ہے. تو ترجمہ یہ ہے کہ آخرت کی ملاقات سے یہ انکار کرتے ہیں. آخرت کی ملاقات کے معنی کیا ہے؟ میں بار بار یہ عرض کر چکا ہوں عزیزان من. قانون مکافات عمل جو ہے، ہر عمل کا نتیجہ مرتب ہو کر رہتا ہے. یہ ہے قانون مکافات. اب اس سے اگلی شک یہ ہے کہ نتیجہ خواہ اس زندگی میں انسان کی سامنے آ جائے یا مرنے کے بعد سامنے آئے، مرتب ہو کر رہتا ہے. جسے کہتے ہیں لقاء آخرت، مستقبل کا مقابلہ، سامنا کرنا. آخرت کے معنی مرنے کے بعد بھی قیامت ہی نہیں، ہر چیز کا مستقبل یا فیوچر جو ہوتا ہے اسے آخرت کہتے ہیں. عمل ہمیشہ پہلے کیا جاتا ہے، نتیجہ اس کے ہمیشہ بعد نکلتا ہے. ہر عمل کی آخرت وہ وقت ہے جب اس عمل کا نتیجہ مرتب ہو کے سامنے آتا ہے.
یہ روز افیون چٹانے والی جو چیز ہے، اس عمل کی آخرت وہ ہے جس دن یہ ایکیومولیٹو افیکٹ کر دے گی، یہ افیم اجتماعی اثر کر دے گی، وہ اس عمل کی آخرت ہوگی۔ بس فرق یہ ہے مسلمان میں اور جو نہ ماننے والے ہیں کہ اس کے نزدیک یہ آخرت یہیں ختم نہیں ہو جاتی، کیونکہ زندگی یہاں ختم نہیں ہو جاتی، زندگی آگے بھی چلتی ہے، آخرت آگے بھی چلتی ہے۔ لقائے آخرت کے معنی ہے خدا کے قوانین کی نتیجہ خیری سے انکار کر دینا کہ نہیں صاحب یہ بددیانتی یا غداری، یہ سازشیں، یہ کچھ نہیں بگاڑتی۔ یہ ہے تکذیب آیات اور یہ ہے لقائے آخرت سے انکار کرنا۔ کہتے ہیں جو یہ کرتے ہیں حبطت اعمالہم، یہاں پھر ایک مقام سخت آتا ہے، یہاں عام ترجمے اور تفسیر سے پھر ایک ذہن میں الجھاؤ پیدا ہوتا ہے۔ حبطت اعمال کے معنی کہ ان کے اعمال رائے گاہ جاتے ہیں۔ رائے گاہ کے تو معنی ہوتا ہے نتیجہ خیز نہ ہونا کسی چیز۔ تو اگر یہ چیز ہو جائے کہ اعمال وہ ہیں، کام کیے جا رہے ہیں، نتیجہ نہیں ان کا وہ نکلتا، تو یہ تو موج ہوگا۔ یعنی یہی تو لقائے آخرت سے انکار تو تھا ہی ہے، وہ تو یہی کہتے تھے۔ یعنی رائے گاہ جانا ہمارے ہاں ایسے موقع پہ بولا کرتے ہیں جہاں وہ کوئی نتیجہ نہ برآمد ہو، ساری محنت ہی رائے گاہ گئی۔ اس کے یہ معنی نہیں ہوتے، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو تم اپنے ذہن میں سمجھے تھے کہ یہ نتائج اس کے مرتب ہوں گے، وہ نتائج اس کے مرتب نہ ہوں۔ یہ ہوتا ہے محنت کا ضائع ہو جانا۔ کسان کھیتی بوتا ہے، بیج ڈالتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کے ذہن میں ہے کہ اس کے بعد اس میں خوشیں آئیں گے، فصل پکے گی۔ اس کے بعد اگر وہ فصل پکتی نہیں ہے تو اس کی محنت رائے گاہ جاتی ہے، وہ نتیجہ جو اس کے ذہن میں تھا وہ نہیں مرتب ہوتا۔ یہ جو کچھ ہم نے کیا اتنے سالوں میں، حکمران طبقے کے ذہن میں یہ تھا کہ ہماری یہ چالیں ہماری حکومت کو مستحکم کر دیں گی۔ یہ ارباب دولت جو سمیٹ رہے تھے ان کے ذہنوں میں تھا کہ اس دولت کے ذریعے سے آج ہم اگر ملینئر بن رہے ہیں تو 4 سال کے بعد دیکھیے گا کروڑوں پتی ہو جائیں گے، اور پھر یہ بھی ہمارا، یہ بھی ہمارا، یہ بھی ہمارا۔ اس تصور کے مطابق یہ کر رہے تھے نا سارا کچھ۔ غلط اعمال نے جو نتیجہ نکالا، ان کی یہ جو تصور کے مطابق نتائج برآمد ہونے تھے یہ برآمد نہیں ہوئے، نتائج الٹے برآمد ہوئے۔ اسے کہتے ہیں حبطت اعمال۔ دیکھنے میں تو وہ چیز بڑی ایسی نظر آئے کہ بڑی بابرکت ہے، بڑی کامیاب چلی آ رہی ہے، در حقیقت وہ نہ ہو۔ عرب بولتے تھے اس لفظ کو اس موقع پہ، یہ مویشیوں میں معدے کی کمزوری سے، نظام ہضم کی کمزوری سے ہوتا یہ ہے کہ جو دانہ ان کو دیا جاتا ہے وہ ان کا جزو بدن نہیں بنتا، لیکن ان کو اپارا کر دیتا ہے۔ تو اسے دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے کہ بڑی رجی ہوئی میں ہی ہے جی، بڑی تگڑی ہے گی، اور رجی ہوئی تو تگڑی نہیں ہوں گی، انہیں بھارا ہوا ہوں۔ اور وہ جو دانہ ہوتا ہے وہ ان اسیمیلیٹڈ غیر ہضم شدہ دانہ اسی طرح سے نکل جاتا ہے۔ یہ جو چیز ہے کہ دانہ اگر جزو بدن بنے تو سچ مچ فربہ ہو، اور اگر وہ ایسا نہیں ہوتا تو کچھ دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ فربہ ہی آ رہی ہے، در حقیقت وہ کہتا ہے وہ فربہ ہی نہیں ہوتی، یہ پارا ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے حبطت اعمال۔ ورنہ اگر یہ کہیں کہ صاحب نتیجہ مرتب نہیں وہ کرتا تو غلط بات ہے۔ غلط عمل اگر نتیجہ مرتب نہیں کرتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، چلو بچت ہو گئی، تباہی تو نہیں آئی۔ یہ چیز کے جو میں معنی دے رہا ہوں اس کے عربوں کے اس تصور کے مطابق اگر 2 لفظوں نے تو اس کی وضاحت کر دی۔ حبطت اعمالہم کے معنی اگر یہ لیں کہ ان کے اعمال نتیجہ ہی نہیں مرتب کوئی کر دے، کوئی بھی نہیں، نہ تباہی والا نہ خوشگواری والا، نیوٹرل ہو جاتے ہیں۔ اگلا ہے حل یجزون الا ما کانوا یعملون۔ تو نتیجہ تو جو کچھ کوئی کرتا ہے وہی اس کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ تو آگے رہتا ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ حبط اعمال کے معنی ہے جو تم اپنے ذہن میں تصور کیے بیٹھے تھے وہ نتیجہ نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بعض عقائی حکیموں کی وجہ سے یہ سنکھیاں دیتے ہیں کہ صاحب یہ نل بڑی طاقتور دیا گئی، یہ ٹھیک ہے، وہ کھانے کو دیتے ہیں اس کا وہ پشتا مشتا کچھ کر کے،
اس سے جناب سرخی وہ آتی ہے کہ پوچھو نہیں رنگت. ہم نے دیکھا ہے سنچیاں کھانے والوں کو. یہ دلی کے اطباء جو تھے نا بڑے شریف خانی حکمات، حکیم اجمل خان وغیرہ جن میں تھا، حکیم صاحب خود تو نہیں تھے، یہ باقی اطباء جو تھے ان کی کیفیت ہم نے دیکھی. شملے میں سردیوں کے زمانے میں برف پڑ رہی ہے، حکیم بورے ہیں، ایک ململ کا کرتا پہنے ہوئے ہے صاحب، سرخ و سفید انار کے دانے کی طرح رنگت، اور پیشانی سے پسینہ نکل رہا ہے. دلی میں سردیوں میں یہ دیکھ مطلب کر رہے ہیں، برف کا بھرا ہوا گلاس سامنے رکھا ہوا تھا، لوگ کب کپا رہے ہیں، وہ سپ کر رہے ہیں، پسینہ بہ رہا ہے. ایسی عمدہ صحت کسی کی عمر ان میں سے 51-52 برس سے زیادہ نہیں ہوئی. کیا تھا وہ جو سنکھیا اپنا اثر پیدا کر رہا تھا، اس کی یہ جو علامات تھی، ان کو صحت گنا تھا ہم نے، صحت نہیں تھی. حل یجزون الا ما کانوا یعملون، وہ جو ہلاکت انگیز اس کا اثر تھا وہ تو مرتب ہو رہا تھا، اس نے ایک دن مستقبل میں جا کے برآمد ہونا تھا. اور ہر ایک کی موت اچانک ہوئی ہے، اس میں ان کی لمبی لمبی بیماریاں نہیں آئی تھیں. یہاں پھر ایک بڑی دلچسپ چیز آئی ہے قانون مکافات میں. قرآن میں حل یجزون الا ما کانوا یعملون کہیں آتا ہے، کہاں بما کانوا یعملون آتا ہے. بڑا لطیف فرق ہے. عمل کا نتیجہ، اس کا پھل، اس کا صلہ، اس کا معاوضہ دو طریقوں سے ملتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم کسی مزدور کو یا اپنے ملازم کو یا کسی شخص سے یہ کہیں کہ صاحب یہ میری چٹھی وہاں جا کے دے، اور 2 میل کے فاصلے پہ وہ ہے، وہ دے آیا، ہم نے اس کو 1 روپیہ دیا. یہ اس کے عمل کا ایک نتیجہ ہے. یہ خارج سے ایک چیز مل رہی ہے، اس کو باہر سے ایک چیز مل رہی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم صبح اٹھ کے 2 میل کا چکر لگا کے آئے، سیر کر کے آئے، اس سے ہماری صحت ٹھیک ہو رہی ہے. یہ عمل دونوں کا ایک ہی ہے، 2 میل جانا، 2 میل آنا. اس عمل میں 1 روپیہ نہیں کہیں سے ملتا. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ صبح سیر کر کے آئے اور آپ آ کے کہیں کہ ابا جی 100 روپیہ تو کہنا روپیہ مجھے دوسری میں نے نہیں دیتا ہوگا سی وہ گیا ہے سی تو گل بلب تھری بھی چٹھی دینے واسطے میں اتوں ہو کے آیا ہے، یہ بھی تو کل گیا ہے سی نہیں روپیہ تو ہی دیتا ہے. آپ نے دیکھا عمل دونوں کا ہے، نتیجہ خیز دونوں کا عمل ہو رہا ہے. ایک عمل کا معاوضہ باہر سے مل رہا ہے، جزاء بما کانوا یعملون. ایک عمل ہے جو یعنی عجیب الفاظ ہیں قرآن کے، یہ ہے کہ عمل خود اپنی جزا ہو جاتا ہے. جزاء ما کانوا یعملون، جو عمل کرتے ہو وہی اس کی جزا ہوتا ہے. میرے اللہ یہ قرآن کہنے دیجیے میں یوں کہوں گا کہ اس طویل زندگی کے اندر اعمال کے جو نتائج ملتے ہیں بما کانوا یعملون کی صورت میں مل جاتے ہیں. ڈھیروں یہ مملکتیں، ثروتیں، دولتیں، عزتیں، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آ جاتی ہیں. اور انہی سے جو انسان کے اندر ایک تغیر واقع ہو رہا ہے، جسے میں نے کہا سیر کرنے والے کی صحت، یہ جو اندر ایک تغیر واقع ہوتا ہے انسان کی ذات کو، یہ جزاء ما کانوا یعملون ہے. یہ عمل خود نتیجہ بن کے اس کی ذات کی خوشگواریاں مرتب کر رہے ہوتے ہیں. اللہ ہوا مسلمان نے کس کتاب کو چھوڑ دیا ہوا ہے؟ حل یجزون الا ما کانوا یعملون. کنسٹرکشن عربی جاننے والے جانتے ہیں اس کے معنی کیا ہوتا ہے، کہ اس کے سوا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے سوائے اس کے، وجود اس کے کہ عمل اپنا نتیجہ آپ ہو جاتا ہے. صلہ شہید کیا ہے؟ تب و تاب جاویدانہ. کیا بات یہ شخص کیا جاتا ہے. زندگی مسلسل حرکت کا نام ہے. اس میں کہیں بھی اگر سکون پیدا ہو جاتا ہے یہ موت ہے. حرکت کے بند ہو جانے کا نام موت ہے. قرآن نے جو کہا ہے کہ شہید مرتا نہیں ہے، کس حسین انداز میں یہ شخص کہہ گیا ہے کہ طلائے شہید کیا ہے؟ تب و تاب جاویدانہ. اس میں سکون نہیں آتا، مسلسل حرکت ہوتی ہے یہاں سے وہاں تک.
بل احیاء ولکن لا تعلمون، زندہ ہیں وہ۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ہاں پھر اسلام کا جیسے کہتے تھے کہ ٹچ کر دیا ہے تب وہ تاب جاویدانہ ایک ہی ہوں جہنم بھی وہ جو لہو کہتے ہیں دین کا، یہاں یہ چیز ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہاں آپ درمیانی بزرگ کے عہد کو تھوڑے سے وقت کے لیے کہہ دیجئے کہ اس میں سکون ہوتا ہے، حرکت نہیں ہوتی۔ شہید کے متعلق جو قرآن نے کہا ہے کہ اس میں درمیانی وقفہ بھی یہ نہیں ہوتا، تب و تاب جاویدانہ، یہاں سے شمشیر زنی کرتے ہوئے بڑا حلق کٹا اور اسی طرح سے آگے شمشیر زنی کرتا ہوا بڑھ گیا، تب و تاب جاویدانہ، حرکت مسلسل، جہاد تہم، یہ تھا اسلام، یہ تھا دین۔ اب آپ کے ہاں ہوئی ایک سازش، آپ کے یہاں ہے تصور۔ پتہ تعلیم کیا ہے؟ یا تو کوئی فارسی پڑھا، یہ اگر اردو نہیں ہے تو ترجمے کرنے میں بات نہیں بنتی۔ سنیے تصور کیا ہے؟ دویدن، رفتن، استادن، نشستن، خفتن و مردن، بھاگنا، کھڑے ہو جانا، بیٹھ جانا، لیٹ جانا، سو جانا، مر جانا، باہر قدر سکون راحت مواد نگت ثابت رہا۔ دیکھا جو جو آپ نے تبدیلیاں پیدا کی، ہر تبدیلی کے اندر راحت نصیب ہوئی تمہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں کہا کرتا ہوں نا کہ تصور کا فروغ سارا یہ ہے کہ محسوس مثال دیتا ہے چپک جاتی ہے۔ کتنی عجیب مثال ہے یہ، تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو بھاگتا ہوا کھڑا ہو جائے تو اس کو راحت ملتی ہے، حرکت میں سکون ہوا نا۔ کھڑے ہونا پھر بھی کوئی تھوڑی سی نشانی تھی، کھڑا ہوا بیٹھ جائے اس کو اس سے زیادہ سکون ملتا ہے۔ بیٹھا ہوا لیٹ جائے زیادہ سکون ملتا ہے، لیٹا ہوا سو جائے زیادہ سکون ملتا ہے، کہتا سوتا ہوا مر جائے مستقل سکون ملتا ہے۔ چلے گا یہ دیکھ لیجئے، اس لیے موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، سکون حاصل ہو گیا اور تھوڑا بگڑ گیا۔ سفر سامان چلندہ کریے، مرنے سے پھر پہلا مریے، مرن تو کوئی پہلا مر جاؤ۔ کیوں؟ اب یہ دیکھا میں نے کہا تھا، آپ دیکھ لیجئے نا پہلی مثال چپک کس طرح جاتی ہے انسان کے ساتھ، منطقی جزوی کلیے کیسے ملتے چلے آتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ اور وہ کہتا ہے جس کی نگاہ میں قرآن تھا، صلہ شہید کیا ہے، تب وہ ثابت تھا۔ قرآن کی آیتوں کے ترجمے، قرآن نے یہ کہا ہے کہ یاد رکھو مجاہد جو ہے اس کا مقابلہ قائمین نہیں کر، بیٹھا ہوا کبھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو چلنے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے بیٹھنے والا چلنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خدا نے چلنے والوں کے مدارج بڑے بلند کیے ہیں، یہ دین ہے۔ تو ضرور یہ ہے کہ چلنے والے کے مقابلے میں کھڑا ہوا زیادہ راحت میں ہے، اور پھر چلتا ہے۔ الفاظ اللہ دے ان کو دیا، اتنا تو لکھ لیجئے، 5 مصدری تو ہے، دویدن، رفتن، استادن، نشستن، خفتن، مردن۔ اگر گھوڑا مک گیا نہیں تو ہو بھی چلتا ہے لمبا میں۔ حل یجزون الا ما کانوا یعملون، جزا تو عمل خود جزا ہوتا ہے۔ کہا یہ تھے وہ احکام، اور یہ قوم اہل پاکستان کی، بنی اسرائیل نہ کہیے، یہی کہیے، ہمارا ہی تو تذکرہ ہے۔ یہ تھی وہ تعلیم جو وہ لے کے آئے حضرت موسیٰ، دکھا دیا ہے اس تعلیم کا اثر۔ ہندو کے پنجے سے اس ایسی قوم کے پنجے تھے کہ میں کہتا ہوں اس سے زیادہ ذلت اور کوئی نہیں ہے کہ اس قوم کے جو ذلیل ترین قوم دنیا کے اندر ہے، جنہوں نے 4000 سال تک محکومی کی زندگی بسر کی، ان کی محکومی سے بچ کے ہم یہاں آئے۔ یہاں تو قدم قدم کے اوپر ہمیں سجدہ ریز ہونا چاہیے تھا خدا کے حضور میں۔ کیا کیا بنی اسرائیل نے؟
وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِن حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خَوَارٌ. خدا کو چھوڑ کر مصر میں دیکھا تھا کہ وہ قوم بچڑے کی پرستش کرتی ہے. آپ کو یاد ہے آتے آتے ہی راستے میں دیکھا تھا ایک گاؤں کے باہر بت رکھا ہوا تو حضرت موسیٰ کا پلہ پکڑ کے بیٹھ گئے تھے کہ موسیٰ ہمیں بھی ایسا بنوا دیجیے. اس نے کہا بیٹا اور کچھ نہیں. اب جو موسیٰ نہیں رہے درمیان میں چلے گئے تو آ گیا سامری. سامری کے معنی ہوتے ہیں باتیں کر کے رات کو داستانیں سنا کے سلانے والا. جی وہ آ گیا. اس نے آگے کیا پٹی پڑھائی, کیا داستان سنائی. اس نے کہا ہے تم نے لائے ہو خدا کو ایمان, یہ سب کچھ, کو دیکھا بھی خدا کو, سنا بھی کچھ کہ نہیں تھا. وہ واقعہ ایک آتا ہے کہ ان میں سے پھر کچھ ایسے تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ کو تقاضا کیا تھا کہ چلو ہمیں خدا کو دکھا کے لاؤ, اور انہیں بھی پتا تھا کہ یہ مچھی ٹکر کھاتے ہیں بغیر مڑنے والی نہیں ہے. وہ بھی لے گئے تھے. جو کچھ ہوا تھا وہ ہے سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے ہمارے سامنے. یہ جو صدیوں کی غلامی تھی اس کے جراثیم ہڈیوں کے گودے کے اندر پیوست کر گئے. ہماری طرح یہ ہوا. وہ گئے تو ادھر کیا کیا سامری نے. قرآن عجیب بات کہتا ہے. یہ جو سامری ہوتے ہیں نا آپ کے ہاں, اپنے پلے سے ایک پیسہ خرچ نہیں کرتے. اس سامری نے اس قوم سے کہا کہ یہ جو زیور لیے پھرتے ہو عورتوں سے کہا ہوتا ہے یہ وبال جان خامخواہ کے لیے یہ کانوں کو کھائے, بوجھ لادے ہوئے پھر رہی ہو, یہاں اس کا فائدہ کیا ہے. کہا کہ اسی قوم کے زیور لیے اسی قوم کے ہاتھ سے یہ فتوحات نہیں اور ان کے لیے ایک معبود بنا دی. نظرانہ آپ یہ جو بت بنایا ہے یہ بھی اپنے گھر سے پیسے خرچ کر کے نہیں. جنیاں کمرہ بنتی ہے تو سارے چنیاں نہ بنتی ہے. پیر جی کی دولت دوستوں دوستوں جاتی ہے. مجال ہے انہوں نے مربع ویچ کے کوئی قبر بنا لے. یہ مرنے والوں کے بڑے بڑے مربے ہوتے ہیں. ہمارے سامنے یہاں پیر جی رہتے آپ کو یاد ہوگا. سینکڑوں ایکڑ مربوں کے مارے. مرنے کے بعد جو درگاہ خانقاہ و مقبرہ بنا ہے نا وہ معتقدین کے چندوں سے ایک مستقل ریاست, اس کی آمدنی وہ پھر ان کے گھر میں. یہ ہے نا سامریت. عزیزان ایمان ایک ایک لفظ قرآن کا دیکھیے وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ سامری کرتا یہ ہے کہ قوم ہی کا لیور لیتا ہے اس سے معبود بنا دیتا. بنا دیا ایک بچڑا, بھائی اتنی سی کلا اس میں رکھ دی کہ یوں کیا اس نے اور اس میں سے دودھ ٹپکنا شروع ہو گیا. کسی نے نہیں دیکھا کہ ہزاراں کے اندر انہوں نے پکانا پا کے رکھا کہ دودھ وہ ذرا سی اس نے وہ بنڈیز لگا دی اس کے اندر جس میں ہوا جائے. یہ سیٹی جیسے بجتی ہے تو سیٹی سے بجتی تھی. وہ کچھ بھی ہو ان کو تو کیا مصرع ہے وہ خوبصورت ذوق کے بندگی پروردگار کردام پیدا. میرے اندر جو کسی کے سامنے جھکنے کا سجدہ کرنے کا تڑپ و ذوق تھی اس کے لیے میں نے اپنے لیے پروردگار تراش لیا. ان کے اندر یہ جو ذوق تھا نا معقومی کے معبودیت کا, اس کی بنا پر اس نے یہ تراش کے سامنے رکھ دیا, انہوں نے معبود بنا دیا. سنیے عزیزان من, قرآن اتنی سی دلیل دیتا ہے اس کے خلاف اور دیکھیے کہاں جا کے چپکتی ہے وہ دلیل. کہتا ہے کہ وہ بیوقوف اتنا نہ سمجھ سکے الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا. انہوں نے اتنی سی بات بھی نہ غور کی کہ صحیح راستہ دکھانا تو ایک طرف, وہ ان کی بات کا جواب بھی نہیں دیتا, کلام نہیں کرتا. تو گویا پہلی چیز یہ بتائی کہ جس کو معبود بنایا ہے کلام تو کرے, بات کا جواب تو دے. آپ دیکھیے یہ جتنی مزاریں ہیں وہ ان کا جو بچڑا تھا اس کے تو پھر بھی منہ سے سیٹی بجتی تھی, ایسے تو گونگ ہی نہیں بجتا سوریا میں. اور لا یکلمہم کوئی وہاں سے جواب نہیں ملتا. آپ کو کتنی بڑی چیز کہی.
تو جسے تم نے اپنے ہاں کا الہ بنایا ہے، صاحب اقتدار بنایا ہے، اس کے ہاں سے جواب تو ملے تمہاری بات کا جواب ہی نہ ملے تمہارے ہاں سے، تو ایسے خدا کو کرنا کیا ہے صاحب؟ کلام تو کرے۔ اب یہاں سے بات تو یہ ٹھیک بڑی وزنی بات ہے جو قرآن نے کہی، اب وہ جو کہتے ہیں نا کہ اسی سے یدلو بہی کثیر ہے، کہ یہاں سے دوسری پڑی پہ نکل گیا کہ جی بات بڑی ٹھیک بات کہی ہے، کلام کرنا چاہیے خدا کو، اور کلام ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے ختم نبوت کے بعد خدا پھر اپنے مقرب بندوں سے کلام کرتا ہے۔ چلیے سر، کلام کرتا ہے۔ دلیل آپ کو پتا کیا دیتے ہیں کہ جی وہ خاموش گونگا خدا کیا کس قسم کا ہوگا؟ انہی کے لیول کے اوپر جواب دینا ہو تو ان سے پوچھتی ہے صحیح، کہ کہتے ہیں کہ صاحب نبی جس سے کلام کیا وہ تو 1400 سال کے بعد آیا، تو 1400 سال تک تو وہ خاموش بیٹھا رہا گونگا۔ اس دوران میں خدا کی یہ صفت جو تھی وہ کہاں چلی گئی؟ اور اگر دوسرا ان میں سے لے لیجئے تو وہ کہتے ہیں جی 100 سال کے بعد مجدد آتا ہے، اس سے کلام کرتا ہے، باقی 100 سال میں سے جتنا عرصہ ہوتا ہے 90 سال 80 سال، اس میں پھر وہ خاموش بیٹھا رہتا ہے۔ کدھر لے جاتے ہیں یہ لوگ؟ اور ضمن میں یہ بتاؤں کہ یہ عجیب مخمصے میں پھنسے ہوئے ہیں 100 سال والے، وہ 100 سال ہو گئے ہیں مرزا صاحب کے مجدد ہونے کو، ان کی مجددی جو ہوگی ختم، وہ 31 دسمبر مدت سے گزر گیا ہوا ہے، اگلا سال آ گیا کہ اسے کیلنڈر میں لٹکائی بیٹھے آ گئے، وہ جنتری مت گئی۔ اب تو نئی صدی کا نیا مجدد آنا چاہیے، وہ کہاں ہے؟ کہنے جی تھی لب کے دسو لا نانی خسم کرے دو چٹی پڑے مجدد جی تمہیں لوڑ ہے لب کے اسی دئیے، وہ تم جو کہتی ہو کہ 100 سال کے بعد آنا ہے، پہلے تو 100 سال تو لوگ گیا۔ دوسرا کہتا ہے بتاؤ، کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں آنا ہی نہیں ہے، ابھی کے تو لب کے دسی کہنے لگے جی تو ٹھیک ہے سانتے لبن کی لوڑ لکھا ہوا ہے ان کے یہاں پیغام سنن کہ ہمیں تو ضرورت نہیں، جو اعتراض کرتے ہیں ان سے کہتے ساتھ لیے مجدد بلوا کے لے آؤں میں کیا سائی دیتی ہوئی ہے اور پہ مگر استغفر اللہ استغفر اللہ۔ خدا کا کلام، اس نے قرآن کریم کو کلام اللہ کہا ہے، یہ کلام اللہ ہے، بولتا ہے، یہ قیامت تک بولے گا، ہر شخص جو اس سے بلائے گا اس کا جواب دے گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ان سے کہا کہ جب بھی کوئی بلانے والا ہمیں بلاتا ہے ہم اس کے بلانے کا جواب دیتے ہیں۔ اس طرح مستقل طور پر اس نے اپنے کلام کو آج کی اصطلاح میں کہیے کہ ٹیپ ریکارڈر میں بند کر دیا ہوا ہے کہ جس سوال کا جواب آپ چاہتے ہیں وہ دیتا ہے۔ یہ جو چیز تھی کہ کلام نہیں کرتا، اگلی بات نے واضح کر دیا کلام کرنے کے معنی کیا ہے، ولا یہدیہم سبیلا، یعنی وہ انہیں بتاتا نہیں ہے کہ غلط راستہ یہ ہے صحیح راستہ یہ ہے۔ کلام یہ ہے خدا جی کہ وہ بتائے ہر دوراہے کے اوپر کھڑے ہو کے پوچھنے والے سے کہ غلط راستہ یہ ہے صحیح راستہ یہ ہے، کہا کہ اس سے پوچھو کہ یہ جب جاتے ہیں وہ بات نہیں کرتا، یعنی غلط اور صحیح راستے میں تمیز کر کے بتاتا نہیں ہے۔ خدا کا کلام قرآن کریم قیامت تک کے لیے عزیزان من کلام اللہ ہے، یہ غلط اور صحیح راستے میں تمیز کر کے بتاتا ہے، ہر پوچھنے والے کے لیے یہ کلام اللہ ہے، ہر ایک سے بات کرتا ہے یہ خدا کا کلام، مخصوص بندے نہیں ہیں۔ ختم نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ دے دیا، یہ سلسلہ ختم ہوا۔ اب یہ کلام اللہ قیامت تک کے لیے ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہے، ہر سوال کا جواب اس میں سے ملتا ہے۔ کہا انہوں نے یہ بھی نہ سوچا اتخذوہ ہو، اس قسم کا معبود قرار دے دیا، ہر مزار معبود کے جو بات نہیں کرتے، اس قسم کے معبود کے 100 برس کے بعد ان کی مجددیت کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اب تو کسی سے خدا کلام نہیں کرتا ان کے معیار کے مطابق۔ اتخذوہ ہو، اس قسم کا معبود
لفظ ایک ہی ہے وَكَانُوا ظَالِمِينَ. بات یہ ہے کہ صورت ان کی تھی کہ جس کو جہاں رکھنا چاہیے اس کو وہاں نہیں رکھا ہوا. پتھر کو پتھر کے مقام پہ رکھو، قبر کو قبر سمجھو، مردے کو مردہ سمجھو، خدا کو خدا سمجھو، اس کے کلام کو کلام سمجھو. یہ ہے انسانیت کا تقاضا. ظلم یہ ہے کہ پتھر کو معبود بناؤ، گنگے کو کہو کہ کلام کر رہا ہے. قوم ظالمین تھی، انہوں نے یہ کیا. یہ ہے ان کے ساتھ جو ہوئی. اس کے بعد بہرحال درمیان میں ایک ٹکڑا آ گیا کہ یہ ان کی حالت ہوئی تھی. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. بعد میں کہا کہ یہ پھر ہو گیا تھا کہ اس قوم کو سمجھایا گیا، بجھایا گیا، بات سمجھ میں آ گئی ان کے. انہوں نے اپنی اس جہالت کے اوپر ندامت کا اظہار کیا، توبہ کی، کہا کہ ہم خدا کے صحیح راستے پہ آ جاتے ہیں. خدا نے ان کی اس لفظ سے جو نقصان ہوا تھا اس کی تلافی بھی کر دی، ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو نقصان اپنا وہ بہت زیادہ کر گئے تھے. کیا نقصان کر گئے تھے یہ آگے ایک لفظ آتا ہے، اس میں بتاؤں گا. وقت ہو گیا ہے، گرمی بھی زیادہ ہے. ہم سورہ آل اعراف کی آیت 149 تک آ گئے. 150 سے آئندہ درس میں ہم لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.